جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں، پوچھنے والوں کے لیے ایک سوال کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے کہ ان کا معبود اس دنیا میں ایگزسٹ کرنے کے لیے وہ کسی پر ڈپینڈنٹ تو نہیں۔ اگر کسی انسان کو الہ بنا کر مشکل کشا یا حاجت روا سمجھا گیا ہے تو کہیں یہ بزرگ انسان بھوک اور پیاس کی مشکل میں خود تو محتاج نہیں، پانی کا، خوراک کا یقیناً محتاج ہوگا، بلکہ پانی پی کر اس کو پیشاب کی صورت میں نکالنے کا بھی محتاج ہے۔ وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، اور اگر اس کا پیشاب روک گیا تو اس تکلیف سے نکلنے کے لیے وہ علاج کا بھی محتاج ہے۔ تو پھر یہ کیسے مشکل کشا ہوئے جو اپنی تکلیف میں دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہے؟ آج آپ کے ساتھ محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس میں وہ بہت خوبصورت انداز میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ شرک کی نفی کرنے کے لیے سائنس اللہ کا تحفہ ہے۔ ساری کائنات اس قانون پر چل رہی ہے کہ ہر چیز کا وجود کسی دوسری چیز پر انحصار کرتا ہے۔ کیا کوئی ایسی ہستی ہو سکتی ہے جس کا وجود کسی پر انحصار نہ کرتا ہو؟ تو دنیا کا اتنا بیلنسڈ انداز میں چلنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا ایک ہے۔ دو میں تو اختلاف آ ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جیلسی فیکٹر آ ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا آئی ایم جیلس گاڈ، ہاں میں بالکل برداشت نہیں کرتا اپنے ساتھ کسی بھی اور خدا کو، نہ آسمانوں کے اوپر، نہ زمین کی گہرائیوں میں، نہ سمندروں کی تہوں کے اندر، میں اکیلا خدا ہوں۔ سورہ رعد میں بجلی کے چمکنے کے متعلق فرمایا کہ یہ دراصل اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کہ تسبیح کرتی ہے یہ جو بجلی چمک رہی ہوتی ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہماری جو ہائی ٹینشن وائرز گزر رہی ہیں 11,000 وولٹ والی، یہ تین ایک طرف چل رہی ہوتی ہیں، تین ایک طرف چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک ٹپ ٹو ٹپ اوپر باریک سی تار چل رہی ہوتی ہے۔ وہ آپ غور سے دیکھیں کھمبے کے اوپر وہ نوک سے نوک چلتی ہے۔ باقی جو وہ کرنٹ والی ہے وہ تین ادھر اور تین ادھر، یہ نوک سے نوک جو ایک باریک تار ہے وہ سٹیل کی وائر ہوتی ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ اگر آسمان سے بجلی گرے تو پہلے وہ اس کو آبزارو کرے تاکہ جو بجلی کی اپنی تاریں ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو۔ تو یہ انسان نے قدرت کے قوانین کو ڈسکور کر کے اپنے لیے آسانی بنا لی ہوئی ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے یہ قوانین کہاں سے ڈسکور کرنے تھے؟ ہمیں تو مطلب پنجاب کے کلچر میں یہ بتا دیا کہ وہ بابا فرید نے لوٹے کے اندر جو ہے وہ بجلی قید کر دی تھی۔ جب غیر مسلم اسلام کے بارے میں یہ جھوٹی کرامات اور کہانیاں سنتے ہیں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ مذہب خیالات اور افسانوں پر مبنی ہے۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن بابوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوٹے کے اندر بجلی قید کرتے تھے، ان بابوں کا ہاتھ پکڑ کے ساکٹ میں 2 انگلیوں میں دیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کون قید ہوتا ہے، کس کی روح جو ہے وہ پرواز کرتی ہے۔ سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے دین کے ساتھ ان لوگوں نے کھلواڑ کیا ہے۔ یہ فزیکل فینامنا آف نیچر، اللہ نے قانون قدرت جو بیان کیے اور یہ قدرت کی نشانیاں بیان کی، ان سے مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو مینج فرما رہا ہے۔ اور دیکھیں سائنٹسٹ نے کبھی یہ گستاخی نہیں کی ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینامنا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کبھی اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ مل جاتی ہے کہ ایک نظر نہ آنے والی طاقتور قوت خاص ترتیب سے یہ سب چلا رہی ہے، اسی لیے وہ اپنی جھوٹی کرامات کا دعویٰ کبھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں میتھمیٹیکل ایکویشنز پتہ چل گئی، ہم نے گاڈ کی ہینڈ رائٹنگ کو پا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فارمولوں کے تحت اس کائنات کو ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ وہ ہر چیز کو اسی طرح منسوب کرتے ہیں جس طریقے سے وہ ڈیزائن ہوئی بھی ہے۔ کبھی انہوں نے کیا کہ ہم یہ کر کے دکھا سکتے ہیں، نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو قدرت کا قانون ہے، اس قانون کے تحت یہ ایسا کچھ ہوتا ہے۔ آپ ایک ٹاپک کے اوپر اگر یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دینا صرف فزکس کے اوپر، آپ کو عمر نو بھی مل جائے نا وہ بھی کم ہے، اتنا کچھ اویلیبل ہے، لیکن ان میں سے کسی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا یا ہم نے کر کے دکھایا۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکور کیا ہے، ٹھیک ہے، قدرت کے قوانین ہیں۔ اب لوگوں نے اپنی ان ڈسکوریز کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی کہ خدا ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس لیول کی معرفت ان لوگوں کو ہو گئی تھی، اس معرفت کا تھوڑا سا حصہ بھی کسی اور کو نصیب ہو جائے نا تو کم از کم شرک نہیں ہوگا سکتا، جسے پتہ ہے یہ تو اللہ ہی کرنے والا ہے۔ انسان کتنا بے بس ہے۔ ایک ایسی ذات لازماً موجود ہے جو نہ صرف اس کائنات کا خالق ہے بلکہ وہ اپنے وجود کے لیے یا پراپر کام کرنے کے لیے کسی کا بھی محتاج نہیں، اور وہی ذات دراصل اکیلا رب ہے۔ اسی کو پکارنا ہی حق ہے، یعنی جو اللہ یہ تمام کوالٹیز رکھتا ہے کہ پورا نظام کائنات جو چلا رہا ہے نا، اسی کو پکارا جانا حق ہے۔ یہی سچائی ہے کہ وہی اس قابل ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں۔
بہت زیادہ افسوس تو ان مسلمانوں پر ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے نام کا کلمہ پڑھ کر اپنی دعاؤں میں زندہ اور مردہ بزرگوں کو پکارتے ہیں. لا يستجیبون لهم بشیء، وہ کبھی بھی ان کی اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے. الا کباسط کفیہ الی الماء، اللہ نے کہا کہ ان کی مثال اس طرح کسی ہے، جو پکارنے والے بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، جس طرح پانی کو دور سے دیکھ کر یوں کوئی ہاتھ پھیلا دے، منہ کھول بھی دے، وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود وہاں پہنچ نہ جائے. اس طریقے سے اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں نہ تو وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ان کی کوئی جواب دہی اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے مشکل کشا بن جائے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور جو کافر ہیں ناشکرے ہیں ان کا پکارنا تو نہیں جاتا مگر گمراہی میں. یہ ان کی پکار جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے کیونکہ وہ ان ہستیوں کو پکار رہے ہیں کہ جو ان کی بات سن بھی نہیں سکتے. کہ جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کی پکار کو سن سکیں. اتنی سادہ سی بات بھی اگر انسان کے سمجھ میں آ جائے تو کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے. ان ہستیوں میں دو طرح کی ہستیاں ہیں. ایک ہستیاں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پارٹی کے لوگ ہیں، حزب اللہ، اللہ کے انبیاء، ان کے اہل البیت، ان کے صحابہ اور اولیاء اللہ جو صحیح العقیدہ ہیں، تو یقیناً وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ انہیں پکارا جائے. سورۃ الاحقاف کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جا کے فرمایا کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا، قیامت کے دن وہ ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی. ان کو تو تکیہ تھا ان ہستیوں کے اوپر، وہ ہستیاں کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے دنیا میں ہمیں پکارا کرتے تھے. وہ اعلان برات کر دیں گے. اور سب سے بڑا جو اعلان برات ہونے والا ہے وہ تو عیسیٰ ابن مریم کا ہے، کیونکہ اس کائنات میں فی الوقت آج کی ڈیٹ تک جتنا بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے وہ بت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننے والوں کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے. بت پرست تو زیادہ 90 کروڑ ہیں. کرسچنز تو اس وقت بھی 2 ارب سے زیادہ ہیں. ان میں سے ایک گروہ نے انہیں خدا کلیم کر دیا، پروٹیسٹنٹ نے، اور کیتھولک نے خدا کا بیٹا. ایک نبی کے نام پہ شرک ہو رہا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی صفائی پیش کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی تھی. لیکن بہرحال چونکہ ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر لیول پہ اتر کے عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے سورۃ المائدہ میں جس طریقے سے سمجھایا، آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب لوگوں کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اس سے مقصد ہرگز یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی جائے، گستاخی کی جائے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے شرک سے بری کرنا تھا. پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا 3 میں سے ایک ہے. پھر آیت نمبر 75 میں جا کے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. پھر 76 میں جا کے کہا کہ ایسے لوگوں کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھے ہوئے ہو جو اپنی جان کے لیے بھی کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کے متعلق فرما رہا ہے کہ وہ کسی کے نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھتے. تو پھر کوئی بھی زندہ یا مردہ بابا ان کے مقابلے میں کیسے کسی کے نفع و نقصان کے اختیار رکھ سکتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں جب خود روٹی کے محتاج ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اچھا، اب جب یہ آیات آتی ہے نا تو یہ لوگ فوراً چھپ جاتے ہیں بتوں کے پیچھے. وہ کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ مشرکین عرب بتوں کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو یہ تو کبھی جواب بھی نہیں دے سکتے. اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے بتوں کا ذکر ہی نہیں کیا. اللہ نے کیٹاگوریکل فرمایا ہے والذین یدعون من دونی، اللہ کے سوا جس کو بھی پکار رہے ہو، خواہ وہ بت ہے، خواہ وہ فرشتہ ہے، خواہ وہ جن ہے، خواہ کوئی پیغمبر ہے، اس میں ان ہستیوں کا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے. جو پکار رہا ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کوئی سند نازل نہیں کی کہ ان سے یوں دعا کی جائے. اللہ کے سوا جس چیز کو بھی پکارا جائے گا، چاہے وہ زندہ ہو، مردہ ہو، جاندار ہو یا بے جان، وہ من دون اللہ میں آتا ہے. ہر وہ ہستی جس کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے وہ من دون اللہ. عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں کہا من دون اللہ، اللہ کے سوا تم عیسیٰ اس کی ماں کو پوچھتے ہو. اور پھر سورۃ المائدہ کے اینڈ میں جا کے جو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو پوجنا شروع کر دیں اللہ کے سوا، وہاں پہ بھی آئے من دون اللہ. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے شرک کا کوئی ذمہ نہیں لیں گے. وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کرتا، میں نے تو وہی کہا جو تو نے مجھے وہی کی تھی کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے اللہ وہ تیرے دل میں تو ہے، تو اسے جانتا ہے، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا.
تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے تو انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے. عیسیٰ ابن مریم تو سائڈ پہ ہو گئے کہ یا اللہ تو جانے اور تیرے بندے جانے. یہ بات سننے کے بعد مجھے بتائیں کرسچنز کے ساتھ کیا ہوگی. دنیا میں آپ کو جب پتا چلتا ہے یار میں نے 50-60 سال کی زندگی جو ہے غلط عقیدے پہ گزار دی ہے تو بندے کے طوطے اڑ جاتے ہیں. حالانکہ دنیا میں تو چانس ہے کہ آپ اپنی کو ریکوری کر لیں, پھر بھی لوگوں کا غم نہیں ختم ہوتا. مرتے دم تک ان کے ساتھ وہ غم جاتا ہے کہ یار کدھر زندگی ضائع کر دی, کیا کرتے رہے. آخرت میں جب آپ واپس بھی نہیں آ سکتے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کتنا گمبھیر معاملہ ہونے والا ہے. تو یہ فوراً ان آیات کے بارے میں بتوں کے پیچھے چھپ جاتے. تو میں نے کہا یار یہ تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بات بلکہ جو آیات انہوں نے بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, ان کا نام لیا ہے. اللہ نے کہا کہ ان کو مغالطہ لگ گیا ہے کہ کچھ مخلوق جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی بھی تھی اور کچھ مخلوق جو ہے وہ اور ہستیوں نے پیدا کی تھی. تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے اللہ کو اپنا مشکل کشا ماننا ہے یا اس مخلوق کو ماننا ہے. تو دکھاؤ نا وہ کون سی مخلوق ہے جو اور ہستیوں نے پیدا کی ہے. چلیں اگر کوئی کہتا ہے بتوں کے بارے میں تو بتاؤ عبد القادر جیلانی نے کون سی مخلوق پیدا کی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو وہ توحید ہے جو یہ بھی مانتے ہیں, بابوں کے ماننے والے بھی, کہ پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے. اس توحید کو تو کافر بھی مان رہے ہوتے ہیں, ہندو بھی مان رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر الہ اپنی اپنی مخلوق لے کے سائڈ پہ ہو جاتا. انسان کی اشد ترین ضرورت اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا اور اسے اکیلا خدا ماننا ہے, کیونکہ یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کے دل کو سکون اور روح کو اطمینان دیتی ہے. انسان جب تک اللہ کی موجودگی اور وحدانیت کو نہ پہچانے, اس کی زندگی میں انتشار, بے سکونی اور تلاش کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ تسلیم کرنا کہ اللہ اکیلا ہے, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں, انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا واحد راستہ ہے.